رمضان المبارک کے بابرکت ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا ایک روزہ جان کر چھوڑا بغیر کسی شرعی عذر کے کہ نہ وہ مسافر تھا اور نہ اسے کوئی ایسا مرض لاحق تھا جس میں اسے روزہ چھوڑنے کی سخت ضرورت تھی، اور اس نے روزہ چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد پھر اس نے اس کی قضا کی، قضا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے پوری زندگی بھی روزے رکھے، قضا کرنے کی وجہ سے وہ گناہ تو اس کے ذمے سے ختم ہو جائے گا، لیکن جو فضیلتیں، جو برکتیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جو مقام رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے اس کو نصیب ہونا تھا، وہ برکتیں، وہ فضیلتیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں پر وہ مقام پوری زندگی روزہ رکھنے سے بھی نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، کہ جس بندے نے جان کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑا بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑا، لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ، تو پوری زندگی کا روزہ بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے کی آپ قدر کریں، رمضان المبارک کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ممبر کے قریب ہو جانے کو کہا۔ ہم ممبر کے قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے پھر فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات آج ہم نے آپ سے سنی ہے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے، وہ بات ہم نے آج تک آپ سے نہیں سنی، یعنی آپ کا یہ معمول نہیں ہے کہ آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کہتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اللہ کے سامنے رو کر عبادتوں میں مشغول ہو کر اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور سننے والا درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے، اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان المبارک کی کتنی قدر ہے کہ رمضان المبارک کے ایک روزے کی قضا، اس کی فضیلت، اس کی برکتیں پوری زندگی کے روزے رکھنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں پر روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ مسلم محلوں میں چائے کے ہوٹل وغیرہ آباد نظر آتے ہیں،